السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ہاشم نیازی اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب اعجاز چغتائی، سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ دوستو، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، الیکٹرانک میڈیا اور اخبارات میں ایک ہی چیز کا آج کل چرچا ہے، اور وہ چرچا ہے ٹرانسجینڈر پرسن پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018 کا۔ دوستو، ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے کیا؟ اس کو بنانے کی نوبت کیوں آئی؟ کیوں گورنمنٹ نے اس کو بنایا؟ اور جب اس کو بنایا 2018 میں، تو 2019 میں فیڈرل شریعت کورٹ میں اس کو چیلنج کر دیا گیا، اور اب تک اس کی 5 ہیئرنگ ہو چکی ہیں، اور بہت سارے لوگ اس میں پٹیشنر بن رہے ہیں، خاص کر جماعت اسلامی کی طرف سے اس کو کنٹیسٹ کیا گیا ہے، اور ان کی استدعا عدالت سے یہ ہے کہ اس ایکٹ کو ختم کیا جائے، کیونکہ یہ معاشرے میں انارکی پھیلائے گا، بے حیائی پھیلائے گا، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو کمپلیکیشن کا باعث بنیں گی، جو اسلامی شریعت کے حوالے سے، اسلامی قانون کے حوالے سے جو منافی نہیں ہے، یعنی یہ اس کے خلاف ہے۔ تو لہٰذا اس وقت پوری کمپین چل رہی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ لوگ بھی اس پر پروگرام کر رہے ہیں، تو لہٰذا ہم نے سوچا کہ ہم بھی اس کے اوپر پروگرام کریں۔ اعجاز چغتائی صاحب سے یہ میں پوچھوں گا کہ 2018 میں جب یہ ایکٹ آیا تھا، تو اس ایکٹ آنے کی ریزنز کیا تھی، اور کیا وجہ ہے کہ اس کو فیڈرل وفاقی شہری عدالت میں چیلنج کر دیا گیا؟ جی چغتائی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ جی الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سر۔ اس ایکٹ کو لانے کے پیچھے باقاعدہ ایک جوش ایجنڈا تھا، جو یہ ہے کہ مسلمانوں سے ان کا کیریکٹر جو ہے وہ چھین لیا جائے، اور اگر جوش امریکنز نے فنڈنگ کرنی ہے تو فنڈنگ کی بات شرط یہ رکھی گئی کہ جی آپ ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کروائیں فوری طور پہ، تاکہ آپ کے اندر جو پاکستانی اور مسلمانی کے حوالے سے جو ایک ہوں سوچ ہے، اس سوچ کو کل کیا جا سکے، اس سوچ کو روٹ اپ کیا جائے، اس کی جڑ کاٹ دی جائے۔ ہوں اس بات ایک ایجنڈے کے ساتھ اس کو لایا گیا، اور یورپین کنٹریز، امریکہ، برطانیہ اور بہت مسلمان کنٹری ہے جہاں پہ یہ بل آنن فنن آ کے ایک چٹکی میں پاس بھی ہو گیا سر۔ چغتائی صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ اس قانون کے اندر وہ کون سی ایسی شک ہے، یا وہ کون سی ایسے آرٹیکلز ہیں جس کے تحت آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خواجہ سہراؤں کے لیے فیور میں نہیں ہے، یا اس میں ان کے رائٹس کی بات نہیں کی گئی؟ اس میں تو بہت سارے پوائنٹس ایسے ہیں، آرٹیکل ایسے ہیں جو خواجہ سہرا وغیرہ کے لیے بہت ہی فروٹفل ہیں، بہت بینیفٹس اس کے اندر۔ ذرا دوستوں کو یہ بتائیے، بعد میں نیگیٹو پوائنٹس کی طرف آئیں گے، پہلے تو یہ بتائیے کہ اس ایکس میں ان کے لیے پیکیج کیا ہے؟ آل تھنگ دیٹ گلٹرز از ناٹ گولڈ، ہر وہ چیز جو چمکتی ہے وہ سونا نہیں ہوتی۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی اچھائیاں اور اس کی برائیوں کا کمپیریزن کیا ہے۔ کیا پہلے آپ اچھائیاں جی بتائیے میں اچھائیاں بیان ڈیٹیل کرتا کے ساتھ۔ ہوں سر۔ پہلا تو اس میں جو رائٹ ٹو انہیریٹنس ہے، جو وراثت کا رائٹ ہے، اس میں کیٹیگریکلی کلیئر کیا گیا ہے کہ اگر انٹرسیکس یا یونٹ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ بایولوجیکلی اپنے آپ کو ایکسپریس لڑکی کے طور پہ کرتا ہے، اس کی مینیفیسٹیشن کرتا ہے، تو اس کا جو رائٹ ہے، رائٹ ٹو انہیریٹنس جو ہے، اس کو محفوظ کیا گیا ہے۔ وہ 1/2 عورت کا رائٹ لے گا، اور اگر اس میں مردانہ خصائص زیادہ ہیں تو وہ اپنا شیئر فل 1 شیئر لے گا انڈر اسلامک اینڈ قرآنک شیئررز، اور وہ قرآنک شیئرر کے طور پہ ڈیل ہوگا۔ پھر ان کو امپلائمنٹ کا رائٹ دیا گیا، ان کو سٹیزن شپ ایکٹ کے تحت سٹیزن ڈکلیئر کیا گیا، ان کو رائٹ آف امپلائمنٹ دیا گیا، رائٹ ٹو اینی پبلک آفس دیا گیا، ان کی ہیلتھ کے ایشوز کے اوپر پراپر ان کو جو ہے وہ گارنٹیز دی گئی، اور ان سب گارنٹیز کے وہ اہل ہیں، ان کو ملنی چاہیے۔ یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 کی وہ خوبصورتیاں ہیں جن کو کبھی بھی ہم نہیں چاہتے کہ وہ مائنس ہوں۔ ہراسمنٹ کے حوالے سے بھی ہراسمنٹ کے حوالے سے باقاعدہ کہ اگر اس کو کسی طرح کی سائیکولوجیکل، فزیکل، ایون اینی ٹائپ آف ہراسمنٹ جو ہے جو رپورٹ کی جائے، تو اس کی کمپلینٹ جو ہے وہ لینے کے لیے ایک فورم ہوگا، اور وہ دیر اینڈ دین کوئکلی جو ہے ایسے لوگوں کو، ایسے پرسنس کی پروٹیکشن کے لیے لا فوری طور پہ حرکت میں آئے۔ حتیٰ کہ اگر یہ اریسٹ بھی ہوتے ہیں کسی اوفینس کے اندر، جرم کے اندر، تو ان کے لیے ایک باقاعدہ پراپرلی ایک سیپریٹ میکانزم گرفتاری کا اور پھر جیل بھیجنے کا کیا گیا، اور وہاں بھی ان کے لیے ایک اسپیشل پیکیج ہے۔ جی سر، بالکل درست فرمایا سر آپ نے۔ چغتائی صاحب، پھر مجھے یہ بتائیے کہ پرسپشن یہ ہے
सोसाइटी में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, बल्कि अक्सरियत ने, ना इस कानून को बारीक बीनी से पढ़ा है, ना वो इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज काफ़ी मुश्किल होती है। परसेप्शन ये पाया जा रहा है कि ख्वाजा सरा जो हैं, हिजड़े जो हैं, ये कहीं आपस में इनके लिए रास्ता आसान हो जाएगा कि ये आपस में शादियां कर सकते हैं। फीमेल फीमेल से कर सकती है, मेल मेल से कर सकती है, आफ्टर इसकी रिकग्निशन के बाद, जेंडर रिकग्निशन के बाद। जबकि इस कानून के अंदर तो इस किस्म की कोई शिक, कोई आर्टिकल दर्ज ही नहीं है। तो फिर ये वावेला क्यों है कि ये इस तरह से शादियां कर लेंगे और इनके अलहदा एक सिलसिले शुरू हो जाएंगे? ये रॉन्ग परसेप्शन क्यों दी जा रही है? जो कानून में नहीं है। जो तो इंटरसेक्स यूनिट के बारे में जो बातें की गई हैं, जो जो राइट्स हमने आपको गिनाए हैं, ये सारे राइट्स वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन एक ही बात है जिस पे सारा थ्रस्ट है, जिस पे सारी बात हो रही है, वो ये है कि ट्रांसजेंडर एक्ट डील करता है ऐसे मर्द और औरत को जो कि प्रैक्टिकली, फिजिकली, लीगली, कानूनी तौर पे, बायोलॉजिकली, हर तरह से फिजियोलॉजिकली मर्द ही है, लेकिन उसके अंदर एक कहना ये है कि मेरे अंदर रूह जो है वो औरत की है, और औरत का सारा मुकम्मल औरत होना हर तरह से वो मुकम्मल है, लेकिन उसका ये कहना कि मेरे अंदर एक मर्दाना चूँकि रूह है, तो मेरी इनर सेल्फ परसीव्ड जो आइडेंटिटी है उसी को फाइनल किया जाए। इसके अलावा इसमें और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम अटैक करना चाहते हैं। सिर्फ बात एक चीज़ है कि फिज़िकली कुदरत ने जो आपकी तख्लीक की है उसमें इंटरफेरेंस या इंटरमेडलिंग या मदाखलत जो है वो आपकी फीलिंग से नहीं होनी चाहिए। अगर ये फैक्ट है कि आप फिजिकली औरत हैं तो फिर मर्द के लिए अपने आप को मत रजिस्टर करवाइए, और अगर आप मर्द हैं तो अपने आप को औरत के तौर पर रजिस्टर मत करवाइए। चुगताई साहब, इसमें जो मुझे फील होता है कि इसके आर्टिकल में 6 की क्लास शायद एफ है कि जेंडर सेल्फ परसीव्ड करता है, सर, मेल या फीमेल, वो महसूस करता है, और महसूस करने के बाद नादरा में दरख्वास्त देता है, तो नादरा में इस अपने अज खुद कहने से कि मुझे ये महसूस हो रहा है, तो वो नादरा उसको सर्टिफिकेट दे देगा। मुझे इस बात पे एतराज़ है, आप क्या कहते हैं? इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं है जिस पे किसी को भी इतराज़ है या हो सकता है। हम्म, मेरा नहीं ख्याल बगैर एग्जामिनेशन, फिजियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, बगैर मेडिकल एग्जामिनेशन किसी मर्द को, किसी औरत को ये इख्तियार नहीं है कि वो अपनी बर्थ नेम को या बर्थ आइडेंटिटी को चेंज या रिवर्स करे ओनली ऑन द ग्राउंड्स कि उसके अंदर ऐसी इनर फीलिंग है। इसके अलावा हमारा कोई दूसरा इंटेंशन नहीं है, या हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि इससे सारे लॉ को सेट असाइड पुल डाउन करें। इतना करें कि वो बाकायदा बोर्ड जो है वो अंडर द लॉ उसको फिजियोलॉजिकली एग्जामिन करके बताए कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो वही वाले हैं जो ये कह रहा है। तो फिजिक्स मैच कर जाए अगर उसकी साइकोलॉजी के साथ, इनर फीलिंग के साथ, तो ये दुरुस्त लॉ है। और अगर उसकी इनर फीलिंग मैच नहीं करती, वो कैस्ट्रेशन करवाता है या वो कोई ऐसी उज्व लगवाता है जिससे वो फीमेल बनता है या मेल बनने के लिए वो कोशिश करता है, तो उसकी कंटिन्यूटी में जो रूल्स 2020 बने उसने सारे ये मामला आसान कर दिए हैं। इसीलिए मैन टू मैन और वुमेन टू वुमेन जो मैरिटल टाई है वो आसान हो गई है। और अच्छा, मुझे ये बताएं कि सर, पाकिस्तान में अभी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बायोलॉजिकल चेंज करना इतना आसान तो नहीं है कि वो अपने अज़ा, फीमेल है तो मर्द के लगवा ले और मर्द है तो फीमेल के लगवा ले। अभी तो हमारे यहाँ ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, और अगर बिलफर्ज हो भी, तो क्या कानून उनको इस बात की इजाज़त देगा कि आप इस तरह के ऑपरेशन करें? आपने ये टोटल लॉ जो है वो बयान कर दिया है। हमारा ये शो सिर्फ एक ही लाइन पे है जो फाजल सर ने बता दिया है कि किसी को ये इख्तियार नहीं है कि किसी ऐसी मेडिकल सहूलत को गैर कानूनी तौर पे इस्तेमाल करके अपनी रियल ओरिजिनल मेल या फीमेल फिजियोलॉजी को चेंज करवाए। यही लॉ है, और इस लॉ के ऊपर जो डकैती हुई है वो ट्रांसजेंडर एक्ट के ज़रिए से हुई है। इसके अलावा हमारी ना कोई और डिमांड है, ना कोई और कंसर्न। तो भाई साहब, टेक्निकली या लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मुझे इसकी डेफिनेट बताइए, ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन क्या है? बहुत सारे लोग, ख्वाजा सराबी कह रहे हैं कि हम तो इसके अंदर फॉल ही नहीं करते। वो क्यों कहते हैं कि हम इसके अंदर फॉल नहीं करते? अगर वो फॉल नहीं करते तो ये फिर बनाया क्यों? सर, वो जो यूनिक है या जो इंटरसेक्स है वो इसलिए फॉल नहीं करते कि वो बाकायदा मेडिकली, फिजियोलॉजिकली उनके अंदर एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, उनके बॉडी की कंस्ट्रक्शन का एक जेन्युइन इशू है, इसलिए वो ट्रांसजेंडर में नहीं आता।
اور بڑی عجیب اور خوبصورت قسم کی حیرت ہوتی ہے انسان کو کہ اس لا میں ٹرانسجینڈر ایکٹ میں انٹرسیکس کو یونٹ کو علیحدہ ڈیفائن کیا گیا ہے اور ٹرانسجینڈر کو علیحدہ ڈیفائن کیا گیا ہے. ٹرانسجینڈر کی واضح ڈیفینیشن یہ ہے کہ فزیولوجیکلی مرد جو ہے وہ اپنے آپ کو عورت محسوس کر کے آپریٹ کروا سکتا ہے اور عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو مرد محسوس کر کے تو آپریٹ کروا کے تو اپنی سیکس کو جنس کو چینج کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور مدعا نہیں, کوئی کیس نہیں ہے ہمارا. تو چغتائی صاحب جو ہم سوسائٹی میں ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں جو خواجہ سرا دیکھتے ہیں وہ تو ہمیں دیکھتے ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ خواجہ سرا ہے یا یہ ہجڑا ہے. تو اور کس قسم کی اس کے اندر امینڈمنٹ کرنی ہے, تبدیلی کرنی ہے. جو نظر آ رہے ہیں ان کو تو ریکگنائز کریں, اور یہ جو پرسیوڈ کر کے کہ از خود, جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ خود آپ محسوس کرتے ہیں اگر کہ میں فیمیل ہوں یا میں میل ہوں, تو آپ نادرا میں اپلیکیشن دیتے ہیں. اور الماس بابی جو ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو خواجہ سرا نہیں ہے, اور اس طرح تو سارا نظام بگڑ جائے گا اگر 25-30 ہزار درخواستیں آ گئی ہیں. تو یہ اس کا نقطہ جو ہے وہاں اس کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن جو ایکچوئل جو نیچرل ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں ان کے لیے کیا آپ کہیں گے؟ سر, الماس بابی نے فیڈرل شریعت کورٹ میں اس لاء کو اپوز کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ٹرانسجینڈر جو ہے وہ یونک یا انٹرسیکس نہیں ہوتے. انٹرسیکس یا یونک وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ فزیکل ایکچوئل نیچرلی پرابلم ہوتا ہے. ٹرانسجینڈر وہ بگڑی ہوئی نسلیں ہیں جو کہ اپنی سیکس کو چینج کرنا چاہتے ہیں بائی مینس آف دیئر سیلف پرسیوڈ کنسیپٹ. تو سیلف پرسیوڈ یا سیلف پرسیپشن جو ہے وہ تو کسی کو بھی شیطان دلا سکتا ہے. بالکل. تو قانون کو اس کا محتاج نہیں ہونا چاہیے. قانون کو چاہیے کہ اپنا راستہ خود بنائے. ایسے ٹرانسجینڈرز جو خود کو اپنے آپ کو کوئی ٹرانس ہیومن سمجھتے ہیں ان کی سرکوبی ضروری ہے, نہ یہ کہ معاشرے میں ان کو کھل کھیلنے کا موقع دیا جائے. سر, چغتائی صاحب آج اسمبلی میں بلکہ سینٹ میں اس کی امینڈمنٹس داخل کی جا رہی ہیں. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس قسم کی امینڈمنٹس ہوں گی جو کہ 2022 میں داخل کی گئی اور مشتاق کیا ہونی چاہیے؟ جماعت اسلامی کے جو مشتاق خان صاحب ہیں انہوں نے سر نے صرف 2 ہی امینڈمنٹس کی ہیں کہ ٹرانسجینڈر کو پراپرلی ڈیفائن کریں, کلیئر کریں, کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آئے کہ اس کی ڈیفینیشن کلوز میں اس کا کیا مطلب ہے. چونکہ ٹرانسجینڈر جو ہے وہ لوگ ہیں جو ایل بی جی ٹی کیو کے ممبرس ہیں اور ایل بی جی ٹی کیو ہی اس کے پیچھے محرک اور موٹیویشن ہے. ذرا ایل بی جی ٹی کو بھی ذرا ڈیفائن کریں. ایل فار لیسبین, بی فار بائی سیکشول, جی فار گے, ٹی فار ٹرانسجینڈر اینڈ کیو فار کوئر. وہ کہتے ہیں کہ ہم کائنات کے سارے مزے لینے کے لیے اس کائنات میں آئے ہیں. ہم جب چاہیں جس طرح کی سیکس جو ہے ہم انجوائے کر سکتے ہیں, ویسٹ میں, یورپ میں, برطانیہ میں. اور یہ بات پاکستانی ایک مسلمان ملک ہے جہاں پہ اس ایجنڈے کو لے کر کے آئے ہیں. اور اس ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حوالے سے ہم نے اپنی گوش گزاری مکمل کر دی ہے. اس میں ایک ہی پوائنٹ ہے کہ وداؤٹ ریکگنائزڈ لیگل میڈیکل اوپینین آف بورڈ دیر شوڈ بی الاؤڈ نو یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میڈیکل بورڈ بیٹھنا چاہیے, جی وہ اس کی ہسٹری لیں, ہاں, باقاعدہ اس کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں اس کو ہم ریکارڈ لگائیں, اور پھر جا کے اس کی ریکمنڈیشن پہ ان کو نادرا جو یہ ہے. جو امینڈمنٹ بل ہے اس میں 2 ہی باتیں کی گئی ہیں کہ جی جی. ٹرانسجینڈر کو فلی ڈیفائن کیا جائے ہوں. اور میڈیکل بورڈ جو ہے اس کی اوپینین کے بغیر کسی کے کہنے پہ نادرا کو پابند نہ کیا جائے کہ سمپلی اس کی سیلف پرسیپشن پہ اس کی سیکس چینج کر کے لکھ دی جائے. جب چینج کر کے لکھ دی جائے گی تو نکاح خان نے تو کسی کو ٹٹولنا نہیں ہوتا, میل فیمیل لکھ کے تو اس نے ان کو بیڈ لاک میں اور نکاح میں باندھ دینا ہے. دیٹ از دی پوائنٹ سر. جہاں سے یہ بے حیائی پھیلے گی اور یہ یورپ جو یورپ کا جو ویسٹ کا ایجنڈا ہے سر, اس کی امپلیمنٹیشن ہو سکے. یورپ رولز کے بارے میں بتائیے چغتائی صاحب, رولز کے بارے میں. رولز کے بارے میں ایک ہی لفظ بولوں گا, ستم بالائے ستم. کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ میں جو بگڑی ہوئی نسلیں ہیں جو کہ بگاڑ کا شکار ہے, جو کہ ذہنی ایک الجھاؤ کا شکار ہے, ان کو ہر قسم کی ٹولز اور ہر قسم کی سرجری کی میل فیمیل چیزیں ہر قسم کی لگانے کا پراپرلی رول 2020 میں الاؤ کیا گیا ہے انڈر دی لا, اینڈ دیٹ دیز رولز آر ابو دی لا, نان کانسٹیٹیوشنل اور ویری پیتھیٹک. بڑی تکلیف کا باعث ہے ہمارے لیے اور رونا آتا ہے اس پہ, لیکن گزارش یہ ہے کہ اس رونے کو بھی کوئی قانونی فورم پہ لے کر کے جائیں گے تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ سلجھ پائے گا. وہ تو چیلنج ہو گیا نا. جی, فیڈرل شریعت کورٹ میں اس کی 3-4 پیشیاں ہو چکی ہیں, لیکن چونکہ چیئرمین فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے نوٹیفائی نہیں کر رہی گورنمنٹ,
تو 4 ماہ سے اس میں کوئی فردر ڈیٹ نہیں ڈلی، اس لیے وداؤٹ چیئرمین فیڈرل شریعت کورٹ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی کوئی ڈیٹ جو ہے وہ سامنے آ سکے سر۔ چٹائی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ اس جو لا ہے، جو ایکٹ ہے، اس کے بارے میں ہمارے دوستوں کو شیئر کیا۔ آئی ایم گریٹفل ٹو یو، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو سر۔